بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دین کی شان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور برابر میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ واصل احزاب حضرت معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے، میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑا پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ جب سورہ الانعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتار دی۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ ترجمہ، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں تین ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کا خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار عادتیں جس کسی میں بھی ہو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی منافق ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہے، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے مطابق چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی سنت کے مطابق عمل کریں اور اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔